یہ حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خوبصورت بزم سجی تھی، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت تھے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، اور کسی نے کمال حضرت وہ لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں. اب وہ جگمگ جگمگ تارے کون سے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. جگمگ تارے ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت مقداد ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں جی، جناب مصعب بن عمیر ہیں، جناب سیدنا عمار بن یاسر ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہے. اکثر سوچتا ہے کیا شانیں تھی ان لوگوں کی حضرت جو ان کو دیکھا کرتے تھے. اب دیکھو نا حضرت جی، صرف نام مبارک لیا ہے تو دل ٹھنڈا ہو گیا حضرت. ایک دفعہ ایمان نے جوش مارا ہے حضرت. تو میں کہتا ہوں اگر سن کے یہ حال ہے تو پھر جو ان کو دیکھا کرتے تھے ان کا حال کیا ہوتا ہے. اگر سن کے کیفیت بدلی ہے کہ محفل میں گرمی آ گئی ہے تو اگر سن کے یہ حال ہے تو پھر جو دیکھا کرتے تھے پھر حضرت ان کا کیا کہنا حضرت جی. ان آنکھوں پہ قربان حضرت جن مبارک آنکھوں نے ان کو دیکھا حضرت جی. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. وہ آپ کا اٹھنا دیکھتے تھے، وہ آپ کا بیٹھنا دیکھتے تھے. وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک خدمت میں کھانا کھایا. قربان جاؤں جی ان شانوں والے لوگوں پہ حضرت ہیں. تو فرماتے ہیں صحابہ حاضر خدمت تھے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے. محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس دروازے میں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اب صحابہ کہتے ہیں جی ہماری توجہ دروازے کی جانب تھی کہ کون آتا ہے سب سے پہلے. تو صحابہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام داخل ہوئے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے تھے حضرت. یہ بعد میں اسلام قبول کیا. جب نبی علیہ السلام مدینہ جلوہ گر ہوئے، آپ نے مدینہ کو نوازا حضرت، آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ پاک. یہ تب ان کا اپنا بیان ہے. کہتے جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کو دیکھنے گیا کہ بھئی دیکھیں تو صحیح جا کے. تو انہی کا بیان ہے. کہتے جب میں حاضر خدمت ہوا اور میری پہلی نظر نبی پاک علیہ السلام کے روح انور پہ پڑی تو کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکلا، وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا سونا چہرہ یہ کسی سچے کا ہو سکتا ہے. ادھر پھر کسی نے لکھا تھا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. یہ انہوں نے پھر یہ کلمہ پڑھا. یہ پہلے علماء یہود میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں دیکھنے گیا. وہ دیکھ کے تو آئیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں، دیکھیں تو صحیح. کہتے ہیں جیسے دیکھا بے ساختہ زبان، وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہو سکتا ہے. اور قربان جاؤں جی اس سونے چہرے کے سون پہ بھی کہ اما عائشہ بھی پھر فرماتی ہیں، اب فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اللہ حضرت یاد رکھی حسن یوسف پہ پردہ کوئی نہیں تھا، لیکن ادھر تو محبوب کے حسن پہ کئی ہزار پردے تھے. یہ تو حضرت بزرگوں نے لکھا ہے اپنا محبوب دیتا ہے کوئی کسی کو؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی. دیکھو ہمیں اپنے محبوب دے دی ہے، وہ وکری بات ہے حضرت. اساں قدر کوئی نہیں کیتی ہے. اساں قدر
جھوٹ بولنا ہو تو جتنے مرضی بولو، میں نے کون سا آپ سے چندہ لینا ہے کہ میں آپ کی خوشامد کروں گا. ہم نے قدر میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی. قدر انہوں نے کی ہے، ہم نے کیا قدر کی ہے. پتہ بھی یہ چہرہ انور پہ داڑھی شریف تھی، پتہ بھی یہ سر مبارک پہ یہ ٹوپی تھی یا امامت، پتہ بھی یہ سر مبارک پہ زلفیں تھی. سب کو پتہ ہے آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا پینا کیسا تھا، آپ کے معاملات کے. بتاؤ کون سا عمل ہمارا ان کے حکم مبارک کے. ہاں جتھے اپنی کوئی ہوئے نا اتھے یاد اتھے. حضرت سیدنا محمد بن کعب بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے. ہائے ہائے دل کردہ حاضر تو اگے ہی نہ جائیے. اس حاضری پہ بھی قربان، اس حاضری پہ بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کے انہوں نے انگلیاں کاٹی. اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی. یہ لکھا ہے جی کہ کیونکہ پردہ کوئی نہیں تھا نا، لکھا جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تو آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. وہ قحط پڑا جو جمع تھا ختم ہو گیا. عرض کی تھی ان کی کرنا ہے، فرمایا سب کو باہر جمع کرو. سارا مصر آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے چھت پہ اور اپنے رخ مبارک سے آپ نے کپڑا ہٹایا. لکھا یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ 3 ماہ تک نہ مصر والوں کو بھوک لگی نہ پیاس لگی ہے. حسن یوسف قربان جاؤں، پھر ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا. اور میں نے صرف کہا نا کہ اتھے پردہ سی، اتھے پردہ. اگر حضرت ادھر ایک بھی پردہ اٹھ جاتا تو شاید حال اس سے بھی زیادہ آگے جاتا حضرت. لیکن پردہ محبوب، میں نے جیسے بات چلی تھی، دیتا کو کسی کو اپنا محبوب، لیکن ہمیں دے کے پھر اللہ نے کہا بھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں اپنا محبوب دے دیا. لیکن امت نے محبوب کی قدر نہیں کی، امت نے محبوب کی قدر نہیں کی. میں حضرت دکھ سے کہتا ہوں، آگے بھی کہتا ہوں، پھر کہوں گا اسپیشل اپنے نوجوانوں سے، کہ سکھ اپنی فلموں میں بھی ہیرو کا رول